تو آج ہم ARY ڈیجیٹل کے ڈرامے شیر کی پہلی قسط کے ٹرانسکرپٹ پر بات کر رہے ہیں. جی. یہ قسط مطلب صرف ایک کہانی نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ تو جیسے دو خاندان ہیں، ملک اور رئیس، ان کی وہ نسلوں پرانی دشمنی اور اس کے بیچ میں جو نئے واقعات ہو رہے ہیں نا، بڑا ایک پیچیدہ سا جال ہے. ہاں، اور ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ شادی کی خوشی کے پیچھے وہ کیا تناؤ چھپا ہے، کردار کیا چاہتے ہیں. بالکل. تو آئیے نا دیکھتے ہیں کہ اس قسط میں اہم واقعات کیا تھے، کردار کون سے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ کہانی ہمیں مطلب خاندانی وقار، محبت، انتقام، ان سب چیزوں کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے. اچھا، تو قسط شروع ہوتی ہے ملک مینشن سے. فجر کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں. جی، خوب رونق ہے. ماحول تو خوشی کا ہے، لیکن ایک عجیب سا تناؤ بھی محسوس ہوتا ہے. صاف. بالکل. خاص طور پر دلہن فجر، وہ خوش نہیں لگ رہی. ہاں، اور وہ باہر سے پڑھ کر آئی ہے سائیکالوجی. جی، لیکن یہاں آ کر وہ جیسے ان روایت میں یوں سمجھے جکڑی ہوئی محسوس کرتی ہے. یہ تضاد بڑا واضح ہے نا، ایک طرف خوشی کا ماحول، دوسری طرف مرکزی کردار کی یہ اندرونی کشمکش. اور یہ صرف اس کی ذاتی ناخوشی نہیں ہے، یہ اصل میں اس پورے ماحول کی عکاسی ہے، جہاں لگتا ہے کہ خاندان کی عزت جو ہے وہ فرد کی خواہش سے زیادہ اہم ہے. صحیح. اور یہیں پھر دوسرے کردار بھی سامنے آتے ہیں. جی، جیسے شیر زمان ملک. نام شیر ہے مگر باتیں اس کی اور تعلیم بھی باہر کی ہے، تو وہ روایتی مردانہ کرداروں سے کافی مختلف لگتا ہے. وہ تو دشمنی ختم کرنے کی بات کرتا ہے. بالکل. وہ تو جیسے ایک الگ ہی زاویہ پیش کر رہا ہے. اور دوسری طرف رئیس خاندان کا فہد ہے. فہد، جس کا فجر سے تعلق تو ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ محبت سے زیادہ انتقام کا جذبہ ہے، بدلہ لینا. اور فجر کے والد ملک شجاعت، وہ تو بس خاندانی وقار، عزت، بیٹیوں کی فرما برداری، ان کے لیے سب کچھ ہے. جی بالکل. اور اسی تصویر کا دوسرا انتہائی مختلف رخ وہ فہد کے والد ہے بدر. ان کی نفرت ملک خاندان سے بہت گہری ہے، ذاتی ہے. اس کی وجہ ماضی کا وہ واقعہ ہے جب بدر کی بہن سمرہ، ہاں، وہ شادی کی رات ملک مینشن سے بھاگ گئی تھی. جی، اور اس صدمے سے پھر ان کے والد نے خودکشی کر لی. تو یہ ایک ایسا زخم ہے جو بھرا نہیں، اور اسی نے دونوں خاندانوں میں یہ مستقل دشمنی ڈال دی. اور اسی ماضی کا اثر ہمیں پھپھی میں بھی نظر آتا ہے. ہاں، وہ جو ملک مینشن میں ہی رہتی ہیں. بالکل. اور وہ اس واقعے کے بعد جیسے ایک پتھر کی طرح ہو گئی ہیں، زندگی سے لا تعلق. صحیح کہا. وہ کردار ماضی کے بوجھ کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے. اور یہی ماضی کا بوجھ یہ حال پر سایہ ڈال رہا ہے. فجر کی شادی بھی اسی دشمنی کے ماحول میں ہو رہی ہے. جی، اور پھر کہانی میں اصل جو طوفان آتا ہے وہ تب ہے جب فجر اپنی ہی شادی کی رات فہد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. اور فہد اسے اپنے گھر لے جا کر کیا کرتا ہے؟ وہ اسے اپنے خاندان کے سامنے ایسے پیش کرتا ہے جیسے کوئی ٹرافی ہو. کہتا ہے ملک کی عزت آپ کے قدموں میں، مطلب بدلے کی انتہا. لیکن یہاں شیر زمان کا رد عمل وہ بہت اہم ہے. بہت اہم. وہ فہد کے اس کام کو بہادری نہیں کہتا. نہیں، وہ اسے بزدلی کہتا ہے. صاف کہتا ہے کہ محبت کے نام پر دھوکہ دینا، کسی کو استعمال کرنا، یہ الگ چیزیں ہیں. جی، وہ فرق واضح کرتا ہے کہ سمرہ محبت کے لیے گئی تھی، جی، اپنی مرضی سے، جبکہ فجر کو اس کے مطابق انتقام کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہ نقطہ بہت کلیدی ہے. شیر زمان یہاں صرف مخالفت نہیں کر رہا، وہ ایک اخلاقی سوال اٹھا رہا ہے. بالکل. وہ محبت اور استعمال کا فرق بتا کر ایک متبادل سوچ دے رہا ہے جو اس روایتی غیرت اور انتقام کے کلچر سے بالکل الگ ہے. اور اس کی وجہ سے وہ اپنے ہی خاندان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. اور صرف باتوں سے نہیں، وہ عملی قدم اٹھاتا ہے. ہاں، وہ سارے خطرے مول لیتا ہے. خاندان ناراض ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. ان سب کے باوجود وہ فجر کو واپس اس کے گھر ملک مینشن چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے. یہ بہت بڑا قدم ہے. یہ اس کے کردار کی گہرائی دکھاتا ہے، اس کے اصول. اور واپسی کا منظر وہ بھی کم ڈرامائی نہیں. ملک مینشن میں تو جیسے قیامت آ جاتی ہے. شجاعت، اس کے والد، وہ تو بیٹی کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں خاندان کی بے عزتی ہو گئی. مگر شیر وہاں بھی ڈٹا رہتا ہے. وہ اپنے فیصلے کا دفاع کرتا ہے.
کہتا ہے اس نے غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی ہے اور اگر اس کی قیمت گولی ہے تو وہ تیار ہے۔ اور وہاں پھر پھوپھی بیچ میں آتی ہیں۔ جی، پھوپھی کی مداخلت سے وہ ممکنہ خون خرابہ ٹل جاتا ہے۔ تو دیکھیں پہلی قسط میں ہی کتنی ساری پرتیں کھل گئی ہیں۔ خاندانی عزت کا بوجھ، انتقام کی آگ جو نسل در نسل چلتی ہے، محبت اور فرض کی کشمکش، اور معاشرے میں عورت کا مقام جہاں وہ اکثر ان خاندانی جھگڑوں میں ایک مہرے کی طرح استعمال ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ جو ٹکراؤ ہے پرانی روایات اور ایک نئی انسانی ہمدردی والی سوچ کا۔ جی، شیرزماں کا کردار اسی ٹکراؤ کی علامت ہے۔ وہ اس نظام کو چیلنج کر رہا ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلی قسط صرف کہانی شروع نہیں کرتی، یہ ایک طرح سے ایک سماجی اور نفسیاتی میدان جنگ کا نقشہ پیش کرتی ہے، جہاں کردار ماضی کے فیصلوں اور حال کے دباؤ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شیرزماں ایک نئی راہ دکھانے کی کوشش تو کر رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ کامیاب ہوگا؟ اور یہی سوال میرے خیال میں دیکھنے والوں کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ بالکل۔ کیا انتقام کا یہ چکر کبھی ٹوٹے گا؟ کیا محبت اور انسانیت غالب آ سکیں گی اس نسلوں پرانی دشمنی پر، یا تاریخ خود کو دہراتی رہے گی؟ ان سوالوں کے جواب تو اب آگے کی قسطوں میں ہی ملیں گے۔